پھر لکھتے ہیں ایک صاحب ہیں ذیشان صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ خدام نے بڑی بہادری کے ساتھ 2 حملہ آوروں پر قابو پا لیا. ایک حملہ آور کو خدام نے گولی مار کر ہلاک کر دیا. پولیس نے خدام کو اپنی بندوقیں دینے سے انکار کر دیا اور خود بھی کچھ نہیں کیا. خدام کی بہادری کی وجہ سے زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا. اگر وہ بہادری نہ دکھاتے تو اور بھی نقصان ہوتا. پھر ایک صاحب لکھتے ہیں کہ حادثے میں 28 مئی کے واقعے میں بھی شامل تھا اور میرے 2 بچے بھی شامل تھے. لقمان جو 12 سال کا ہے ہو جائے گا اور حسان 24 مئی کو 6 سال کا. دونوں بچوں نے اس حادثے کے وقت بڑے حوصلے اور صبر کا مظاہرہ کیا. ان دونوں کے صبر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے میرا حوصلہ بڑھایا. دونوں بچے وقف 9 کی تاریخ میں شامل ہیں. خطبہ شروع ہوا اور 7 گولیوں کی آواز باہر سے آنے لگی اور پھر فوراً ہی دستی بم محراب کی طرف اندر آ کر گرا. اسے دیکھ کر میں بچوں کو لے کر پچھلے صحن میں نکل آیا اور پانی کے کولروں کے پیچھے جا کر لیٹ گیا. بچوں کو نیچے لٹا کر میں اوپر لیٹ گیا سیفٹی کے لیے کہ بچوں کو کچھ نہ ہو. بچوں نے 4 گھنٹے اسی پوزیشن میں گزارے. بچے لگاتار دعا کرتے رہے، رب کل شئین خادم پڑھتے رہے. آخر میں ایک دہشت گرد میرے پاؤں کے پاس دستی بم پھینک گیا. اس وقت میرا بیٹا بتاتا ہے کہ میں نے دعا کی کہ اے خدا بس اب حد ہو گئی، ہماری مدد کر، تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں، تو رحم کر. اور کہتے ہیں کہ بچے نے کہا پھر وہ بم پھٹ گیا اسی دوران میں، لیکن ہم تینوں بچ گئے، گو میرے تھوڑے سے زخم آئے. کیا کوئی ایسے لوگوں کے ایمان کو ضائع کر سکتا ہے؟ کیا ان کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ عہدوں کے پورے کرنے والے نہیں ہیں، جن کے بچے بھی اس قدر ایمانی حرارت سے پر تھے؟ پھر ایک صاحب لکھتے ہیں لقمان صاحب کہ میں ربا کا رہائشی ہوں اور آج کل ملازمت کی غرض سے لاہور میں مقیم ہے. 28 مئی کو میں بھی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے بیت النور ماڈل ٹاؤن میں موجود تھا جب اندوہناک واقعہ پیش آیا. دشمن فائرنگ کرتا ہوا مسجد کے احاطے میں داخل ہوا. اس وقت میں بیسمنٹ میں بیٹھا خطبہ سن رہا تھا. فائرنگ کی آواز سن کر خاکسار دوڑ کر گیا اور پچھلے دروازے کو جو کئی ہالز کا مشترکہ بیرونی دروازہ ہے کور کیا. ایک دہشت گرد بلائی منزل کی بیرونی سیڑھی سے اوپر گیا جسے 3 خدام نے پکڑ لیا جو بالکل نو عمر اور نہتے تھے. یہ خدام جب ایک دہشت گرد نے گراؤنڈ فلور پر پرانے ہال پر حملہ کیا، فائرنگ کی اور دستی بم پھینکے. ایک کھڑکی توڑ کر اندر داخل ہوا اور کافی جانی نقصان پہنچایا، لیکن محض اللہ کے فضل سے زخمیوں اور ایک خاتون نے مل کر اسے بھی دبوچ لیا. اس صورتحال میں خدا تعالیٰ نے خاکسار کو بھی توفیق دی کہ زخمیوں کو پانی پلایا. جہاں دور نبوی کی یاد تازہ ہوئی جب ایک زخمی سے چور ایک احمدی نے پانی لینے سے انکار کیا اور دوسرے کو خود پر ترجیح دی اور کہا کہ میں ٹھیک ہوں، دوسروں کو دیکھو. بعض زخمیوں کی حالت نازک تھی. جب ایمبولینس آئی تو ان سب کو شفٹ کرنے کا بھی موقع ملا. اس موقع پر ایک خادم جو میرے ساتھ کام کر رہے تھے، ان کو جب میں نے آخری میت لے جانے کے لیے کہا تب انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ اس کے والد صاحب ہیں. یہ بات جمعہ پہ بھی تھوڑا سا حصہ بیان کر چکا ہوں میں. تو اللہ کیسا حوصلہ تھا ان کا. والد محترم کی میت شفٹ کرنے کے بعد بھی وہ خادم جو تھا مسجد میں دوسروں کے کاموں کی بجاوری میں مشغول رہے. پھر ایک خاتون لکھتی ہیں کہ کینیڈا سے نبیلہ صاحبہ کہ بھائی نے گفتگو کے دوران ساری صورتحال بتائی کہ دار و ذکر کے مین ہال میں بہت زیادہ بم پھینکے گئے. ہم ہال سے باہر نکل کر سین کی سیڑھیوں کے نیچے چھپ گئے جہاں کم از کم 60-70 افراد اور بھی تھے. جسم سے خون بھی بہہ رہا تھا اور اتنے رش میں گھٹن ہونے لگی. دل میں خیال آیا کہ اس طرح بھی مرنا ہے تو کیوں نہ کوئی مدد کی جائے. چنانچہ میں اور 3 لڑکے چھت کی طرف بھاگے اور اوپر سے آنے والے ایک راستہ پر کھڑے ہو گئے کہ اگر وہ یہاں سے نکلے یعنی دہشت گرد تو اسے پکڑ لیں گے. کافی انتظار کیا. ہر طرف سے بم برس رہے تھے اور فائرنگ ہو رہی تھی. پھر یہ دہشت گرد کسی دوسرے راستے سے نیچے چلے گئے، شاید فرار ہو گئے. اور 6 گھنٹے کے بعد یہ آپریشن ختم ہوا اور ہم باہر نکلے. راستے میں بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی تھیں. پھر کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے بعد بھائی کا MBA کا پیپر تھا
ہسپتال میں میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ نے بھائی کو تسلی دی کہ ہم ان دہشت گردوں کا ضرور حساب لیں گے۔ بھائی نے ان سے کہا کہ جس اللہ نے مجھے زندگی دی ہے وہی حساب بھی لے گا۔ اس پر وزیر اعلیٰ نے دوبارہ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کہتے، ہم ان کو ضرور حساب لیں گے۔ تو دوبارہ بھائی نے کہا کہ نہیں سر، جس خدا نے زندگی دی ہے وہی ہمارا حساب لے گا۔ تو یہ ہے ایمانی غیرت اور خدا پر یقین۔ پھر ایک خاتون سیدہ بشرا توقیر صاحبہ لکھتی ہیں کہ واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے کہ جماعت احمدیہ نے جس شان سے جانوں کی قربانی دی ہے، ہر احمدی کی خواہش ہوگی کہ میں وہاں پر کیوں نہیں گیا۔ ایک وقفے نو بچے کی ڈیوٹی ہمیشہ دار و ذکر کے بڑے گیٹ پر ہوتی تھی۔ کل جب وہ جمعہ کی نماز پر آیا تو انتظامیہ نے اس کو پچھلے گیٹ کی طرف بھیج دیا۔ وہ پھر یہ سانحہ ہو گیا۔ شام تک وہ بچہ گھر نہیں آیا کہ مجھے شہادت کا درجہ نہیں ملا۔ یہ جذبہ قابل تحسین ہے جماعت کے افراد کا۔ پھر لکھتے ہیں ایک رپورٹ میں کہ ایک احمدی دوست صحن میں شدید فائرنگ کے دوران بغیر کسی خوف کے خدا کے حضور سجدے میں پڑے گڑ گڑاتے رہے۔ ایک بزرگ جن کا بازو شدید زخمی تھا اپنے بازو کے حصے اکٹھے کر کے باوجود تکلیف کے دوسروں کو تسلی دیتے رہے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ سب لوگ انفرادی دعا تو کر ہی رہے ہیں، کیوں نہ اجتماعی دعا کریں۔ دعاؤں کے طفیل ہماری مشکل آسان کر دے اللہ تعالیٰ۔ ایک شدید زخمی بزرگ نے اپنے بیٹے کو اسی حالت میں فون کیا اور کہا، بیٹا میرا آخری وقت آ گیا ہے، آپ سب سے بڑے ہیں، اپنی والدہ اور چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا۔ ایک بچے نے جس کو سینے میں گولی لگی ہوئی تھی شدید زخمی حالت میں اپنی والدہ کو فون کیا کہ اور ان سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگی، جس کے بعد اس کی شہادت ہو گئی۔ سلمان صاحب لکھتے ہیں کہ اس وقت 2 یا 3 احمدی دستی حملوں کی وجہ سے ہر جگہ دھواں تھا اور لوگ زخمی حالت میں تھے۔ اس وقت 2 یا 3 احمدی باہر سے آئے اور اس حملہ آور کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے اور اس رسیوں میں جکڑ دیا۔ اس کے پاس 20 دستی بم اور جیکٹ کے ساتھ پھٹنے والا مواد موجود تھا، جس کو علیحدہ کر لیا گیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس کا اگر استعمال ہو جاتا تو کس قدر تباہی آنی تھی۔ اور اسی اثناء میں خدام نے دوسرے حملہ آور کو بھی زخمی حالت میں پکڑ لیا۔ پولیس آدھے گھنٹے کے بعد آئی۔ تو یہ ہیں نمونے جو خدام نے وہاں دکھائے۔ تو یہ چند واقعات میں نے بیان کیے ہیں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ باوجود اجتماعوں پر پابندیوں کے، باوجود جلسوں پر پابندیوں کے، باوجود آزادی سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی پروگرام کرنے کے نہ کرنے کے اجازت نہیں ہے اس کی، باوجود ماحول میں ہر وقت دشمنی کی فضا قائم رہنے کے باوجود اس واقعہ کے بعد جو ان مسجدوں میں ہوا اور اس واقعے سے بعد مساجد میں خطرے کے حالات مزید بڑھ گئے ہیں، یہ لوگ ایمان پر قائم ہیں اور اپنے عہدوں کی پابندی کر رہے ہیں۔ آپ میں سے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ کے عزیز رشتہ دار بھی ہوں گے جو براہ راست ان حالات سے متاثر ہوئے ہوں گے، کچھ نئے واقعات سنے ہوں گے دوسروں کے، لیکن بعض شاید آپ میں سے ایسے بھی ہوں جو ان قربانی کرنے والوں سے ان کو نہ جانتے ہوں یا ان کے واقعات نہ سن سکے ہوں۔ تو ان کے لیے بھی میں نے بیان کر دیا کہ کس طرح یہ ایمان کی مضبوطی دکھانے والے اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ ہونے کے بعد جب کچھ عرصہ گزر جائے تو انسان بھول جاتا ہے، لیکن شہیدوں کی شہادت
اور قربانی کرنے والوں کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ جس اعلیٰ مقصد کے لیے انہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں اس اعلیٰ مقصد کو ہم نے بھی قائم رکھنا ہے۔ آگے بڑھنے والی قوموں کی علامت یہ ہے کہ وہ قربانی کرنے والوں کو بھولا نہیں کرتی اور ان کو یاد رکھتی ہیں اور ان سے سبق لیتی ہیں اور اپنے ایمانوں کو مضبوط کرتی ہیں۔ یہ واقعات ہمیں مایوس اور خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ایمانوں کو طاقت بخشنے کے لیے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو قربانیوں کے لیے پیش کرنے اور ہمیں ہمارے ایمانوں کو تقویت بخشنے کے نئے راستے دکھانے کے لیے ہیں۔ انہی لوگوں کے عہدوں اور قربانیوں کی یاد تازہ کرتے ہوئے اپنے عہدوں کا نئے سرے سے ہمیں اعادہ کرنا چاہیے اور اپنے عہدوں کو پر غور کرتے ہوئے ان میں مزید مضبوطی پیدا کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ اس وقت صادقوں کی جماعت تیار کر رہا ہے، بس ان صادقوں کی جماعت میں ہمیں اپنے آپ کو شامل رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہم اپنے ہر عہد کو پورا کرنے والے بنیں، جب ہم اپنی ہر ذمہ داری کو نبھانے والے بنیں، جب ہم اپنے ہر فرض کو ادا کرنے والے بنیں، کیونکہ پھر آپ نے تنبیہ بھی فرمائی ہے اگر نہیں کرو گے، مطلب کہ ایک تو ساتھوں کی جماعت تیار ہو رہی ہے، پھر آگے تنبیہ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ جو صادق نہیں وہ آج نہیں تو کل چلا جائے گا اور اس سلسلے سے الگ ہو کر رہے گا، مگر صادق کو خدا تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ صدق کے نمونے دکھاتے رہیں، اور یہ ہم نے دکھانے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہم ہمیشہ بنتے چلے جائیں گے۔ بس ہمارے نوجوانوں کو بھی اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ہمارے بچوں کو بھی ہمیشہ اس بات کے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ بچوں کی بھی مثالیں میں نے دیں، نوجوانوں کی بھی مثالیں میں نے دیں کہ ہم نے کسی بھی دشمن کے حرکت سے، حملے سے خوف زدہ نہیں ہونا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ذمہ داریاں ہمارے سپرد ہیں ان کو ادا کرتے چلے جانا ہے، اپنے عہدوں کو پورا کرتے چلے جانا ہے۔ ہمیں کسی بھی قسم کے وہم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ابتلا لمبے ہو چلے جا رہے ہیں، کیا ہوگا، بلکہ ہر امتحان سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ہمارا یقین بڑھتا چلا جانا چاہیے۔ آپ نے بڑے زور سے یہ فرمایا ہے کہ ہمارے متبعین پر بھی ایک زمانہ آئے گا کہ عروج ہی عروج ہوگا انشاءاللہ تعالی، لیکن فرمایا کہ لیکن یہ ہمیں آپ فرماتے ہیں کہ لیکن یہ ہمیں خبر نہیں کہ ہمارے دور میں ہو یا ہمارے بعد ہو،